کا مقصد اللہ سے تعلق کا احساس. دو باتیں پڑھ کر آ گئے, تقوی, شکر گزاری. لعلکم تتقون, لعلکم تشکرون, دو باتیں ہم نے پڑھی. اللہ سے ہمارا تعلق ہے کیا آخر؟ اگر تعلق ہمارے علم میں آ جائے, مجھے پتہ چلے کہ کہاں چیز رکھی, یہ چیز ہے, چلو اب اس کی حفاظت کرتا ہوں, یہ وہ چیز ہے جس کی مجھے حفاظت کرنی ہے, تو آخر اللہ سے ہمارا تعلق ہے کیا؟ اللہ سے ہمارے تین بنیادی تعلق ہیں. یہ اللہ کی کمال مہربانی ہے, میں جتنا اس کا شکر ادا کروں کم ہے. کیا کیا پڑھتے ہیں ہم ذہن سے نکل جاتا ہے. لیکن پچھلے جب سے میں نے آپ سے کمٹ کیا تھا کہ ہم 10 منٹ کے لیے بیٹھیں گے, میں نے اپنی کوشش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اللہ جانتا ہے محدود صلاحیت ہے, اسی کو استعمال کرنا ہے. ایک تو کوئی بات ایسی نہیں کرنی, اللہ کے شکر ہم اس فورم پہ کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں صرف, جو کہیں آپ کو لگے کہ خدا نہ خواستہ کسی مسلک کا بیان ہو رہا ہے یا کسی خاص چیز, صرف وہ بات کریں گے جو 100% بالکل پکی ٹھٹی بات ہو, اتنی بات کرنی ہے ہم نے, باقی دائیں بائیں کسی بات سے ہونا بھی نہیں ہے. اللہ سے تعلق کا احساس, یہ قرآن اس تعلق سے شروع ہوتا ہے اور اس تعلق پہ ختم ہوتا ہے. صبح دوپہر شام دہراتے ہیں ہم, صبح دوپہر شام ہماری زبان سے ادا بھی ہو رہا ہے. اللہ کرے آج دل تک پہنچ جائے تعلق. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہمارے اللہ سے تعلق صرف کس طرح ہے, وہ ہمارا رب ہے, بنیادی تعلق. باقی تو 100 طرح کے ہمارے احساسات اللہ سے وابستہ رہتے ہیں. اللہ ہمارا رب ہے. رب کا مطلب دینے والا, فراہم کرنے والا, پالنے والا, دا پرووائڈر. رب کیا کہتے ہیں ہم؟ الحمدللہ, اے شکر ہے اے تمام جہانوں کے رب, تیرا شکر ہے. کیونکہ صرف تعریف کروں تو اس کا مطلب ہے دیکھ رہا ہوں اچھی چیز ہے, اور وہ مجھے مل بھی جائے تو پہلا جذبہ کیا ڈیولپ ہوتا ہے؟ تھینک یو, بہت شکر ہے بھائی, اچھا یہ اتنی اچھی چیز صرف ہے نہیں, ہے میری بھی ہے, اللہ آپ کا شکریہ. جب تعریف اپنی سب سے اونچے مقام پہ پہنچتی ہے تو شکر گزاری بنتی ہے. اسی طرح فرمایا سورہ لقمان میں, جس کو شکر گزاری عطا کی گئی اس کو ہر طرح کی حکمت عطا کی گئی. اللہ سے تعلق ہمارا رب کا, اس سے ہمارا تعلق ہے مالک کا. بادشاہ ہے وہ, بادشاہ, وہ رب ہے, وہ ہمارا بادشاہ ہے. حکم اگر ہم پہ چلے گا تو کس کا چلے گا؟ اللہ کا. ہم دوسروں کی بہت سارے حکم مانتے ہیں جب تک اللہ کے حکم سے متصادم نہ ہو جائے. لہذا جب بھی کوئی حکم متصادم ہوگا, بھلے ماں باپ کا ہو جائے, تو کس کی مانی جائے گی؟ اللہ کی. بس ماں باپ کہنا, اللہ نے کیوں ماں باپ کی مثال استعمال کی جا بجا, کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب کچھ نہیں بچا, ماں باپ کی ہی تو ماننی ہے انسان نے اس دنیا میں. اللہ نے کہا میرے آگے ان کی نہیں مانی جائے گی. تو ایسا مالک ہے وہ, اور کیا ہے؟ وہ الہ ہے ہمارا. تو شکر گزاری صرف اس رب کی, اطاعت صحیح معنوں میں فرما برداری اس مالک کی, اور عبادت اس الہ کی. دیکھیں ہم بھی بول کر آئے تینوں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تینوں باتیں بول کر آئے نہیں بول کر آئے؟ یہی سے قرآن شروع کرتے ہیں نا سورہ فاتحہ سے, اے ہمارے رب, اے ہمارے بادشاہ, اے ہمارے معبود, ہمارے الہ. اور ختم کیسے کرتے ہیں قرآن کو؟ ختم کیسے کرتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. دیکھیں کیا شان کا کلام ہے یہ, جہاں جس رشتے سے شروع کیا وہیں تک پہنچایا ہمیں. آخری سورت قرآن کی, رب, مالک, الہ, تیری پناہ میں آتے ہیں. یہ رشتہ ہے ہمارا. کیا کیا شکر گزاری ادا کریں, کیا کیا نعمتیں جو کھاتے نہیں. اس جسم کے لیے کیا کیا نعمتیں نہیں دے رکھی اس نے. ان آنکھوں کے لیے بینائی ہے, نظارے ہیں, ان کانوں کے لیے سماعتیں ہیں, کیا کیا کانوں میں جا نہیں رہا, ان آنتوں کے لیے, زبان کے لیے کیا کیا ذائقے ہیں. لیکن صرف یہی نہیں ہے یہ شکر گزاری. رمضان میں کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارے اندر حکم چلانے والا ہمارا نفس ہے, ہمارا انر سیلف. ہاتھ ہم پہ حکمرانی نہیں کر رہے, آنکھیں ہم پہ حکمرانی نہیں کر رہی, ہمارا اخلاق اور کردار ہم پہ حکمرانی کر رہا ہے. ویسے تو ہم سے سارا یہی کراتا ہے. اس کی غذا کا اہتمام بھی اسی رب نے کیا ہے, ہدایت جاری کر کے. تو جو شکر گزاری کرنی ہے رمضان میں, یا اللہ تو نے مجھے ہدایت کا رزق دیا, ہر نبی کے ذریعے اور آخری نبی کے ذریعے جو رزق فراہم کیا ہے, اپنی سب سے اونچی شکل میں کہاں پایا جا رہا ہے وہ رزق؟ قرآن میں. تو یہ مہینہ اللہ سے تعلق کا مہینہ ہے, شکر گزاری کا مہینہ ہے اس رزق کے لیے جو اس نے ہمارے نفس کو دیا ہے. یہ وہ رزق ہے جو دنیا میں پیچھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے ہم. جسم کو پیچھے چھوڑ کے جانا ہے, اور جسم کے رزق کو بھی پیچھے چھوڑ کے جانا ہے, اس نفس کو ساتھ لے کے جانا ہے, اور اس کا رزق بھی ہمارے ساتھ جائے گا. کتنی بڑی شکر گزاری کا موقع ہے. مالک کیا فرمانبرداری کرنی ہے رمضان میں؟ اس نے کہہ دیا حلال چیزوں سے رک جاؤ. سحر سے لے کر افطار تک حلال کام بھی یہ میں نے بند کیے تم پر, نہ کھاؤ گے, نہ پیو گے, نہ زواجی تعلقات. میں فرما بردار.
میں اطاعت میں اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی اطاعت کروں گا، مجھے کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تو پیوں گا نہیں، کھاؤں گا نہیں۔ تو اس تعلق کا احساس ہے، یہ ہر پوری زندگی کا تعلق ہے۔ رمضان میں اس کا صرف اعادہ ہو رہا ہے، اس کو ریوائز کیا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے اپنے آپ کو کہ کہیں کہیں اگر اس پہ زنگ لگ رہا ہے تو میں ہٹا دوں اس کو، اس مہینے میں ہٹاؤں اس زنگ کو اپنے اوپر سے، میں کہیں ناشکرہ نہ بن جاؤں، میں کہیں اطاعت میں کمی نہ کر بیٹھوں۔ اور جب یہ دونوں کام کرتے جائیں گے تو عبادت میں شامل ہوتے جائیں گے، وہ عبادت صرف اس ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ تو ان تینوں رشتوں کا ایک ان کی ری انفورسمنٹ ہونی ہے، ان کا رینیول ہونا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس مہینے میں، اور ایسا ہونا ہے کہ اگلے رمضان تک جاری رہے۔ دو ہی صورتیں بچ جائیں گی اگر ہم نے یہ رمضان، اللہ توفیق دے ہم ایسا رمضان گزار لیں، اگر ہم نے ایسا رمضان گزار لیا تو صرف اور صرف دو صورتیں بچ جائیں گی، ہمیں اگلا رمضان ملے گا اور ہم پھر یہی کریں گے یا ہماری موت واقع ہو جائے گی، تیسری کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ یا تو اگلے رمضان سے پہلے ہم اپنے اللہ کے پاس جا چکے ہوں گے، اس حالت میں گئے تو اللہ نے چاہا کامیابی ہمارا مقدر، اللہ نے چاہا تو، اور اگر رمضان دوبارہ مل گیا تو دوبارہ یہی کرنا ہے ہم نے۔